دیکھیں جی، میں نے جہاں پر بھی لیکچر دیا میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اپنی سوچ سے بڑھ کے سوچیں. جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی لمٹ ہے، اس سے آگے جائیں، اپنی لمٹ سے بڑھ کے کام کریں. ہمیشہ انسان تب ہی سیکھ پاتا ہے جب وہ اپنی لمٹ سے باہر نکلتا ہے. ایک انسان اگر ایک کام کر رہا ہے، وہ پرفیکٹ ہے اس کام میں، تو وہ اپنے آپ کو اور پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کام میں. ویسے میرے خیال میں اسے اور پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پرفیکٹ ہے اس کام میں، آپ کو نئے کام کی طرف بڑھنا چاہیے. اپنی لمٹس کو جب آپ کراس کریں گے، آپ کوئی اور کام کریں گے، ایک دفعہ فیل ہوں گے، دوسری مرتبہ فیل ہوں گے. کتنی مرتبہ فیل ہوتا ہے انسان؟ ساری زندگی فیل تو نہیں رہتا نا. تو آپ ایک دفعہ فیل ہوں گے، دوسری مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ، ایک نہ ایک ٹائم تو آپ کامیاب ہوں گے نا. وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ فرسٹ ٹائم جو آپ نے غلطیاں دہرائیں، دوسری مرتبہ آپ کوشش کریں گے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. تیسری مرتبہ اگین جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، آپ ان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو نیگلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک آپ کسی نئے کام میں نہیں ہاتھ ڈالتے، جب تک آپ اپنی لمٹ سے باہر نہیں رہتے، اپنی لمٹ سے باہر نہیں ہوں گے، تب تک آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے. آپ ایک نارمل بندے کی طرح ہیں. آپ نارمل جیسے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ نارمل وہی آپ کرتے رہیں گے. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھنا ہے تو اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ سے زیادہ سوچو، اپنی لمٹ سے آگے کام کرو، اپنی لمٹس کو بڑھاؤ، اپنی لمٹ سے بڑھ کے کام کرو. آپ کی لمٹس اگر کم ہے، آپ اتنا کام کر سکتے ہیں. سٹارٹنگ میں آپ مثال کے طور پر ایک بندہ 1 گھنٹہ کام کر سکتا ہے، میکسیمم 1 گھنٹہ کام کر سکتا ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ کرے گا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے. تو آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم اسے بڑھاؤ. 1 گھنٹہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ 2 منٹ، 1 گھنٹہ 5 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ، تھوڑا تھوڑا اسے انکریز کریں. اور اسے ہمیشہ ایک اور بات کہ اپنے کام کو انجوائے کیا کریں. انجوائے کر کے اپنے کام کو ٹارچر نہ سمجھیں، اپنے کام کو بوجھ نہ سمجھا کریں کہ یار بس ٹھیک ہے ختم کریں گے، جان چھوٹے گی. تو بعد میں یہ کہوں گا کہ اپنی لمٹس کو، اپنی سوچ کو، اپنے جو آپ کا کام ہے اس کو بڑھائیں، اپنے پروفیشنل سکلز کو بڑھائیں، اپنے تجربات کو بڑھائیں. آپ کو بتایا ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. جب ایک چیز پرفیکٹ ہے تو وہ چیز پرفیکٹ ہے، اس میں اور اچھائی لانے کی اگر آپ کوشش کریں گے تب بھی وہ پرفیکٹ ہی رہے گی، سپر ایکسیلنٹ ہو جائے گی. جب آلریڈی ایک چیز میں آپ پاس ہیں، اس میں پرفیکٹ ہیں، تو آپ ایک نئی چیز میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کریں. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں انجینئر کا کام نہیں کر سکتا. کون کہتا ہے ایک ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں کر سکتا؟ اگر ایک لگن ہو، ایک سوچ ہو، تو بہت سارے کام انسان کر سکتا ہے. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں. یہ آپ کے مائنڈ سیٹ تک ہوتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ ہی نہیں ہے تو آپ نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نہ انجینئر بن سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات کروں گا کہ اپنے دماغ میں ایک آپ بات سوچیں کہ جی میں نے اپنے اس میں 10 روپے ایک دن کے میں نے 10 روپے کمانے. اپنے دماغ سے پوچھیں، سوچیں اپنے دماغ میں. وہ آپ کو ڈیفرنٹ ویز، بہت سارے طریقے بتائے گا کہ ایک دن میں آپ نے 10 روپے کیسے کمانے ہیں. وہ حلال طریقہ بھی بتائے گا، حرام طریقہ بھی بتائے گا، صحیح طریقہ بھی بتائے گا، غلط طریقہ بھی بتائے گا. چوز آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہی اگر ہم اپنے دماغ سے پوچھیں کہ ایک دن کا 1000 کیسے کمانا ہے، تو کیا آپ کا مائنڈ آپ کو نہیں بتائے گا؟ ضرور بتائے گا. بہت سارے طریقے بتائے گا. جیسے کہ پہلے لیول میں 10 روپے والے لیول میں حلال طریقہ بتایا، اسی لیول میں بھی حلال طریقہ بھی بتائے گا، حرام طریقہ بھی بتائے گا، صحیح طریقہ بھی بتائے گا، غلط طریقہ بھی بتائے گا، شارٹ کٹ بھی بتائے گا اور لانگ وے بھی بتائے گا.
کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، ایک دن کا 1000 کیسے کما سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو ہی نہیں بڑھا رہے، اپنے مائنڈ کو لمٹس میں رکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام کہ اپنی سوچ کو اونچا کریں۔ ایک بندے نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے 80% مارکس لینے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے جسٹ پاس ہی ہونا ہے، تو آپ جسٹ پاس ہی ہوں گے میرے بھائی، آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اب آج کل کے بچوں کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، کہ میں نے کیا کرنا ہے، 80% لینے ہیں، 1000 اگر ٹوٹل ہیں اس میں سے میں نے 800 مارکس لینے ہیں، 900 مارکس لینے ہیں۔ یہ جو بورڈ کے ٹاپرز ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کوئی ڈائریکٹ پیدائشی عالم فاضل نہیں ہوتے، یہ بھی ہماری طرح ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری طرح ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو اونچا رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو، جو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جو آپ سیکھتے ہیں اس کو آپ پروف بھی کر سکیں۔ یہ نہیں ہے جسٹ آپ رٹلائزیشن کریں۔ آپ نے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اگر ایک دن کا 10 روپے کا سوچیں گے وہ 10 روپے کا بتائے گا، 1000 روپے کا سوچیں گے وہ آپ کو 1000 روپے کا بتائے گا، حلال طریقہ بھی بتائے گا، حرام بھی بتائے گا، صحیح بھی بتائے گا، غلط طریقہ بھی بتائے گا۔ یہ آپ لوگوں تک ہے کہ آپ کون سا راستہ چوز کریں گے۔ جب آپ خود ہی نہیں چاہ رہے کہ میں بورڈ میں ٹاپ کروں تو آپ کیسے ٹاپ کریں گے؟ اچھا، میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ کی سوچ کیسے آپ کے اوپر آپ کے کام میں کیسے مدد کرے گی۔ آپ نے سوچ لیا جی میں نے ٹاپ کرنا ہے بورڈ میں، ٹاپر کے کتنے مارکس ہوتے ہیں جی؟ ٹاپر کے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹاپر کا ہمیشہ ٹاپر کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ میکسیمم مارکس لے گا۔ اگر 1000 مارکس ہیں فار ایگزامپل تو 998 مارکس یا 999 مارکس وہ لے گا۔ لڑکی ہے تو وہ لے گی، اب وہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ اب وہ آٹومیٹک آپ کے ذہن میں بات آتی جائے گی کہ یار میں 998 مارک کیسے لے سکتا ہوں یا کیسے لے سکتی ہوں آؤٹ آف 1000۔ تو کیسے لے سکتے ہیں جی؟ مجھے تیاری کرنی پڑے گی، مجھے دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دن رات کی محنت ہی، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی بندہ دن کو بیٹھا ہوا رات کو امیر نہیں ہو جاتا، رات کو سویا ہوا دن کو امیر نہیں ہو جاتا کہ میں رات کو سوؤں گا صبح امیر بناؤں گا یا بن جاؤں گی۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ آج بھی کامیاب ہیں، دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی، انہوں نے دن رات ایک کی ہے۔ بل گیٹس کی کہانی اگر آپ کو بتائی جائے تو بل گیٹس نے یہ کہا تھا کہ میں 21 سال کا تھا، 21 سال کا جب میں نے یہ ڈیجیٹل میڈیا سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ لیا تھا۔ میں نے موویز کو، اپنی فیملیز کو، ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم رکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں میں 21 سال کا تھا اس وقت تک میں ناکام تھا۔ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں، آئنسٹائن ہیں، بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو جونیئر لیول پہ جب بچے تھے، 7 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے یا 15 سال کے، ہمیشہ انہوں نے 18 سال سے ہی آگے کام، کیونکہ 18 سال جب ہو جاتے ہیں تو آپ کا اصل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ 15 سال کے بعد آپ کا اصل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پیچھے جو زندگی تھی آپ کی وہ بچگانہ زندگی تھی، آپ نے بچوں کی طرح جو گزارنا تھا، جو ٹائم ویسٹ کرنا تھا وہ گزار لیا۔ اب آپ اپنے مائنڈ پہ چلیں گے۔ پہلے آپ لوگ اپنے والدین، اپنے ریلیٹیو جو آپ کو بتایا جاتا تھا آپ اس طرح کرتے تھے۔ اب آپ 15 سال کے ہو گئے ہیں، آپ خود سوچنے کے قابل ہو گئے، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے۔
آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ، جو آپ جس پہ راضی ہیں آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ جی جب آپ ٹاپر کا سوچیں گے کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ دن رات محنت کریں گے۔ اس کے بعد جی کون کون سے ایم سی کیوز، کون کون سے کوسچنز جو ہے وہ مجھے یاد کرنے چاہیے، کیسی کیسی ہیڈنگز بنانی چاہیے، کیسے کیسے کام کرنا چاہیے، کس ٹائم مجھے یاد کرنا چاہیے، کیسے یاد کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ ٹاپر کے لیے تو یہ چیز ضروری ہے، ٹاپر کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ یوں بیٹھے بٹھائے بک بند کیے کوئی انسان ٹاپر تو نہیں بن سکتا، کوئی انسان کامیاب تو نہیں بن سکتا۔ میں گھر بیٹھا رہوں جی، میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے گھر بیٹھے بیٹھے مجھے دولت مل جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ دنیا میرے پاؤں میں آ کے گرے گی، از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ ہلائیں گے، اپنے پاؤں ہلائیں گے، اپنے جسم ہلائیں گے، تب جا کے آپ کو یہ دنیا مانے گی، تب جا کے آپ یہ دنیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس دنیا کو حاصل کرنا ہے تو اپنی دن رات ایک کرنی پڑے گی، اپنے گول کو بالکل ہر چیز سے الگ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ جو ٹاپرز ہیں، میں آپ ٹاپرز کی روٹین آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف 1 گھنٹہ ڈیلی کا پڑھیں، صرف 1 گھنٹہ ڈیلی۔ 365 دن ہیں، 365 دن سال کے، آپ نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ ایگزامز آتے ہیں، ایگزام میں 2 گھنٹے کر لیں۔ ایگزام سے پہلے چاہے شادی ہے، چاہے جمعہ ہے، چاہے اتوار ہے، چاہے آپ بازار گئے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی کوئی فنکشن ہے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ نے 1 گھنٹہ لازمی پڑھنا۔ یہ ٹاپرز کی روٹین ہے۔ جو آپ نے پیریڈ آپ نے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ جیسے جی سکول کو ہم جاتے ہیں، سکول کو آپ نے ہر صورت آپ نے جانا ہے، آپ چھٹی کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ٹاپرز جب مسلسل 1 گھنٹہ آپ ڈیلی 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے سارے سبجیکٹس کو۔ یہ نہیں ہے 1 گھنٹہ آپ نے فزکس پڑھی، 1 گھنٹہ میتھس پڑھی، آپ نے جو ہے وہ بایو پڑھی، آپ نے 1 گھنٹہ سارے سبجیکٹس کو دینا ہے۔ یا 10 منٹ آپ کر لیں، 10 منٹ فزکس کو دیں، 10 کیمسٹری کو، 10 بایو کو، سارے سبجیکٹ کو 10 منٹ دیں، 1.5 گھنٹہ بن جائے گا، 2 گھنٹے بن جائیں گے ڈیلی۔ اس میں آپ نے اردو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے اسلامیات کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے پاک اسٹڈی کو سکپ نہیں کرنا، انگلش کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے صرف 10 منٹ اپنے ہر سبجیکٹ کو دیں اور پراپر دیں۔ یہ نہیں ہے آپ نے 1 لائن یاد کی ہے، آپ نے جس وہ رٹلائزیشن نہیں کرنی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر جانا ہے، اس کی تشریح حاصل کرنی ہے کہ یہ چیز کیا کہہ رہی ہے ہمیں، اس چیز سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، یہ چیز ہم فیوچر میں کہاں پہ استعمال کریں، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصل اسٹڈی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو ہی نہیں بڑھائیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے، اپنی سوچ کو اونچا رکھیں، جتنا بڑا سوچیں گے اتنا بڑا کریں گے۔ ایڈیسن نے جب بلب بنایا تھا، 1 دفعہ فیل ہوا، دوسری دفعہ فیل ہوا، تیسری، کیا اس نے کام چھوڑ دیا تھا؟ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیں، بکس میں دیکھیں ایڈیسن نے کب اور کتنی مرتبہ اس نے ٹرائی کیا تھا اور کس ٹائم جا کے اس کا بلب آخر کار بنا تھا، کب اس نے بلب جلایا تھا۔ کیا پہلی دفعہ ہی جل گیا تھا؟ 10ویں مرتبہ، 20ویں مرتبہ؟ تو جب تک آپ بار بار اس کام کو نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو اس نے سکپ کیا، اپنی غلطیوں کو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تب وہ جا کے کامیاب ہو گیا۔
کوشش 1000 ٹائم مانگتی ہے، 100 ٹائمز مانگتی ہے، بلین ٹائمز مانگتی ہے. کامیابی ویسے نہیں مل جاتی کہ رستے میں نہیں پڑی ہوئی کہ آپ اٹھا لیں گے کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں جی ہماری کامیابی. کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار ایک چیز کو کرنا پڑتا ہے، وہ لیول حاصل کرنا پڑتا ہے، وہ محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو اونچا رکھنا پڑتا ہے. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ پروفیشنل لائف میں کچھ بھی ہیں، جب تک آپ اپنی سوچ کو اونچا نہیں کریں گے آپ کبھی بھی ایکسٹرا اسکل نہیں حاصل کر سکتے، آپ کبھی بھی ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کی سوچ لمیٹڈ ہے آپ اسی سٹیج کے اوپر رہیں گے. آپ اگر غریب ہیں آپ غریب ہی رہیں گے جب تک آپ نے اپنی سوچ کو بڑھایا نہیں، اپنی سوچ کو اونچا نہیں کیا، آپ غریب ہی رہیں گے. یہ پرائم منسٹر جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ان کو وراثت میں ملی تھی؟ بے شک آج پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وراثت میں دے رہے ہیں کہ ایک وزیر کا بیٹا نہیں، وزیر کا بیٹا ہی آج کل وزیر نہیں بن رہا. آج دنیا ترقی کر گئی ہے، ایک کسان کا بیٹا بھی وزیر بن سکتا ہے، لیکن کیا ہے اسے محنت کی ضرورت ہے. ایک طرف محنت ہے، ایک طرف پیسہ ہے، یا تو پیسہ جیتے گا یا آپ کی محنت جیتے گی. تو اتنی محنت کرو، اتنی زور سے محنت کرو کہ پیسہ کیا پوری دنیا آپ کے سامنے آ کے گر جائے. یہ لوگ آج جو آپ لوگوں کو رستے سے ہٹا رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ کے گریں، یہ آپ لوگوں کو سلوٹ کریں. بہت سارے ہم نے کامیاب ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو لوگ رستے سے ہٹاتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ تم کرو گے، تم یہ کر کے دکھاؤ گے، تم یہ کر سکتے ہو، تمہاری حیثیت ہے، تو وہ چپ چاپ اپنے کامیاب میں لگے رہے. اور پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ میرے سامنے تم کھڑے ہو. ایک دن تم کہتے تھے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آج تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو سکو. یا تو آپ کے پاس پیسہ بہت ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس جگرا بہت بڑا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہمت بہت بڑی ہونی چاہیے، تب آپ اس دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. وہ خالد بن ولید، کیا اس کے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سریعام جا کے اس نے دشمنوں کو، کفار کو اس نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ فرنگیوں کا جو ہے وہ خون بڑا میٹھا ہوتا ہے. سریعام پورے مجمع میں فرنگی تھے، سارے تھے. وہ جوان بچہ اس نے کیا کہا؟ سب کے سامنے کہا. کیا وہ ڈر بھی سکتا تھا نا؟ اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی. کیا وہ حکمران تھا؟ کیا وہ حاکم تھا؟ کیا وہ اس دور کا بہت بڑا لڑاکو تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہمت تھی اس کے اندر، ہمت تھی. اس کی ہمت نے اسے وہ بات کہنے پہ مجبور کی. اس نے جب سریعام سب کو للکارا نا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فرنگیوں کا، کفار کا خون بڑا میٹھا ہے. اور اس نے پھر خون بہا کے بھی دکھایا. دنیا مانتی ہے اس کے اس الفاظ کو. پورے یورپ کے سامنے وہ کھڑا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک جوان شخص تھا، اس نے یہ کہا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے جی وہ گھبرا ہی جاتا ہے. وہ کسی دکھ کو دیکھے گا، کسی خوف کو دیکھے گا، وہ گھبرا جائے گا. وہ خالد بن ولید ہی تھا نا، پورا یورپ کھڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہنے آئے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ کفار کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے. تاریخی جملے ہیں،
کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل سرچ کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ سرچ کریں، خالد بن ولید کے آپ جملے اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، فتح خیبر سب کو پتہ ہے کہ خیبر کا معرکہ کیسا تھا. وہ علی نے اٹھایا دروازہ اور اٹھا کے پٹکا اور ایک وار سے دشمن کا صفایا کر دیا. اور دشمن بھی وہ کہ جس کے نام سے بھی ڈرتی تھی عوام، علی نے اسے ایک وار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا. اپنے جگرے کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں. اور ایک اور بات یہاں پہ اینڈ پہ بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہر بندہ کہیں پر بھی کسی بھی سٹیج پہ ہے، کسی بھی مقام پہ ہے، اگر وہ غلط ہے یا وہاں پہ وہ اپنی موجودگی کا دوسرے بندے کو یا اپنی جو ارد گرد کی عوام ہوتی ہے یا محفل ہوتی ہے ان کو احساس دلاتا ہے یا احساس دلاتی ہے. کیوں یار؟ آپ موجود ہیں وہاں پہ، آپ کو وہاں پہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ مصروف کر لیں، اتنا زیادہ آپ کام کریں کہ آپ کا کام بولے. Your action speaks louder than your voice. آپ کا کام آپ کی آواز سے زیادہ بولے. آپ کے منہ سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب ایک نوٹ ہوتا ہے نا اور ایک سکہ ہے، جب دونوں کو اگر آپ نیچے گرائیں گے تو سکے کی آواز آئے گی، نوٹ کی آواز نہیں آئے گی. نوٹ کی آواز کیوں نہیں آتی؟ سکے کی آواز کیوں آتی ہے؟ سکے کی آواز اس لیے آتی ہے کیونکہ سکہ کیا کر رہا ہے جی؟ اس کی قیمت کم ہے، اس کی قدر کم ہے، اس کی ویلیو کم ہے. نوٹ کی آواز نہیں آتی. وہ کس لیے نہیں آتی؟ کیونکہ اس کی قدر زیادہ ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو یہی چیز ہے، جب آپ اپنی ویلیو کو بڑھائیں گے، اپنی ویلیو کو جب آپ بڑھائیں گے تو سامنے سے آواز کم آئے گی. اگر آپ سکے کی طرح ہوں گے تو کہیں پر بھی جا کے ٹکرائیں گے تو آوازیں بہت زیادہ نکلیں گی. کوئی غلطی ہوگی تو آوازیں بہت زیادہ نکلیں گی. جب آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی، جب آپ کا نام ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے. شروع میں بہت انگلیاں اٹھتی ہیں سکے کی طرح. آپ کی ویلیو کم ہے، آپ کہیں پر بھی ٹکرائیں گے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، آپ پہ باتیں کریں گے لوگ. آپ نے ان سب چیزوں کو نیگلیکٹ کرنا ہے، بھول جانا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی ویلیو کی طرف دھیان دیں. جب آپ اپنی ویلیو کو بڑھا لیں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنے آپ کو پروو کرنے کی. جب آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی آٹومیٹیکلی لوگوں کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی، لوگوں کی انگلیاں بھی گر جائیں گی. اپنی ویلیو کے اوپر دھیان دیں. اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنی سوچ کو اونچا رکھیں. جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بڑھا سکتے آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.